والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وقال فی شان حبیبہ الکریم مکبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میں غالباً دوسری یا تیسری دفعہ حاضر ہوا ہوں اور اگر میرے یادداشت کے پردوں پر ہوائیں ٹھیک ہیں تو غالباً آخری دفعہ ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر جو ہے وہ ڈسکس کی تھی. آج ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تب ہم نے سب سے مختصر ترین سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی تفسیر کو ڈسکس کیا تھا. آج ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، مالک عز و جل جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، مبشرن خوشخبریاں سنانے والا، نذیرن ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ ہی ہماری طرف سے اجازتیں دے کے بھیجا ہوا، وسراجا منیرا چمکتا ہوا روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. سراج کہتے ہیں سورج کو عربی میں، منیر کہتے ہیں روشن چمکتا ہوا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی ساری بحثیں کی، بڑے سارے مقالے کیے، بڑے سارے مناظرے بھی ہوئے. مالک عز و جل جل جلالہ نے حضور کو القابات سے نوازا، کبھی شاہد فرمایا، کبھی مبشر فرمایا، کبھی نذیر فرمایا، اور حضور کے ناموں میں یہ شامل بھی ہوئے، شاہدن گواہ، آپ ساری امت پر گواہ ہیں، مبشر آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں، نذیر آپ ڈر سنانے والے ہیں، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، باذنہ ہی اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا روشن سورج. علماء اس پر یہ بات کہتے ہیں، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی محبوب کو کوئی لقب دیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ میرا محبوب چاند سا حسین ہے. آپ دنیا کی ساری شاعری اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اردو کی ہو، فارسی کی ہو، عربی کی ہو، پنجابی کی ہو، سرائکی کی ہو، ہندی کی ہو، جب بھی محبوب کا تذکرہ آئے گا نا تو محبوب کے حسن و جمال کو چاند کہہ کر تشبیہ دیا جائے گا. صحابہ نے بھی، حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور ایک ٹیلے پہ آمینہ کا لال سرخ جوڑا پہنے ہوئے بیٹھا تھا. میں کبھی حضور کی زیارت کرتا تھا، کبھی 14ویں رات کے چاند کی زیارت کرتا تھا. حضور نے مجھ سے پوچھا جابر کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمینہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے. جابر پھر تم نے کیسا پایا؟ عرض کی سونیا مجھے یہی پتا چلا ہے چاند تے گھٹ سونا ہے، آمینہ دا لال ود سونا ہے. تو محبوب کو چاند سے تشبیہ دی جاتی رہی. ماں بھی گھر میں سب سے پیارے بچے کو پتہ کہ کہتی ہے میرا منڈا چن ورگا ہے، میرا منڈا چن ورگا ہے. لیکن یہاں ایک حسین امتزاج آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی اپنے محبوب کو بدرم منورن کہہ کر نہیں پکارا کہ چمکتا ہوا چاند، یا قمرم منورہ. عربی میں قمر بھی چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی چاند کو کہتے ہیں. تو بدر یا قمر کہہ کر نہیں پکارا بلکہ سراجم منیرا چمکتا ہوا روشن سورج کہہ کر پکارا. اب یہ احکم الحاکمین کی حکمت تھی جو شاید پہلے کئی صدیوں کے اندر کسی کو سمجھ نہ آئی، لیکن آج تحقیق نے ہمیں یہ بتایا
کہ چاند پر جانے والوں اور چاند پر ریسرچ کرنے والوں کی یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ چاند تو زمین کی طرح مٹی کا ایک گولا ہے، پہاڑ ہیں، مٹی ہیں، اس کی اپنی کوئی روشنی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نور ہی نہیں ہے، یہ تو سورج سے نور لیتا ہے اور پھر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے حضور کو چاند کی بجائے سورج کہہ کر یہ بتایا، دنیا والو تمہارے محبوب تمہارے جیسے چاند جیسے ہیں، لیکن جو میرا محبوب ہے وہ چاند جیسا بے نور نہیں بلکہ وہ سورج جیسا کائنات کو نور بانٹنے والا بن کر آیا ہے۔ سراجم منیرا، یہ بے نور نہیں ہے بلکہ یہ وہ نور کا گولا ہے، یہ وہ نورانی شخصیت ہے جس نے کسی سے نور لینا نہیں ہے بلکہ جس کا نور لے کر لوگوں نے چاند بن کر زمانے میں چمک کر دکھانا ہے۔ تو سراجم منیرا، حسن مصطفیٰ کا سب سے پہلا قصیدہ قرآن نے سراجم منیرا کہہ کر فرمایا، چمکتا ہوا چاند۔ میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے جو میں بطور سند ساتھ لایا ہوں، کیونکہ یہ بڑی اہم کتاب ہے، علماء جانتے ہیں صحاح ستہ جو حدیث کی 6 سب سے بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ایک کتاب ہے ترمذی شریف، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ 6 کتب حدیث میں جو تیسرے نمبر پر آتی ہے ترمذی شریف کا آخری باب جو ہے، یہ بالکل آخری باب ہے اس کا، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کا نام حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، فرمایا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ۔ اگر کسی نے یہ جاننا ہے کہ مصطفیٰ دکھتے کیسے تھے، وہ سراجم منیرا، وہ حسین و جمیل بادشاہ دکھتا کیسا تھا، فرمایا اس باب کو پڑھو، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ، حضور کی تخلیق کیسی تھی، خلق کیسا تھا، حسن و جمال کیسا تھا۔ روایات اس میں کافی ساری ہیں، میں نے صرف چونکہ وقت بڑا مختصر ہے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنی ہے اور میرا مدعا حل ہو جانا ہے۔ روایت نمبر ہے 7، امام ترمذی 7 نمبر پر ایک روایت لاتے ہیں، اور یہ روایت چننے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کا راوی بڑا تگڑا ہے۔ راوی کون ہے پہلے راوی سنیے، فرمایا حدثنی ابراہیم ابن محمد بن والد علی ابن ابی طالب، ابراہیم بن محمد بن علی مولا مرتضیٰ کا پوتا روایت فرما رہا ہے، حضور کے گھر کا چشم و چراغ راوی ہے، اور فرماتے ہیں روایت کرنے والا تو مولا مرتضیٰ کا پوتا ہے، لیکن وہ پوتا بات اپنی نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے دادا علی سے سنا تھا کہ مصطفیٰ کیسے دکھتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ کی زبان سے حلیہ مصطفیٰ، وہ آنکھیں جنہوں نے آنکھ کھلتے ہی مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، اور حضور کو لحد انور تک اتارتے ہوئے جو آنکھیں آخری دفعہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ مولا مرتضیٰ کی نگاہیں تھی۔ مولا مرتضیٰ کی زبان حال سے سنیے حضور کا حلیہ کیا ہے، فرماتے قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا مرتضیٰ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے، وصف بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل المماغتی۔ سب سے پہلے تو سنو حضور کا قد کیسا تھا، حضور کا قد کیسا تھا، فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل المماغتی، حضور کا قد اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ بلندی شخصیت کا عیب دکھنے لگے، فرمایا ولا بالکثیر المترددی، اور نہ اتنا پست قامت تھا کہ وہ پست قامت ہونا شخصیت کا عیب ہو جائے۔ علی پھر کیسا قد تھا، فرمایا وکانا ربعۃ من القوم، زمانے میں جسے وہ قد نصیب نہ ہوا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو وہ قد عطا فرمایا تھا۔ وکانا ربعۃ من القوم، زمانے میں سب سے جدا جو قد تھا نا وہ محمد مصطفیٰ کا قد تھا، وہ ہے برابر کا تھا، لیکن جب حضور زمانے والوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ اور فرمایا لم یکم بالجاد القاتتی، حضور کے بال سنو ذرا، اس قد انور پر جو زلف عنبری ہیں ان کا حال سنو، فرمایا لم یکم بالجاد القاتتی، وہ زلفیں نہ تو انتہائی پیچ دار تھی، گنگریالی اتنی نہیں تھی کہ وہ آپس میں اٹک جائیں، اور فرمایا ولا بالسبتی، اور نہ اتنی سیدھی تھی کہ ان کا سیدھا ہونا بھی معیوب لگے،
علی کیسے بال تھے؟ کانا جادن راجیلا، وہ بال کھاتی ہوئی زلف مصطفیٰ کی سب سے ہنسی دکھا کرتی تھی. بال کھاتی ہوئی زلفیں، بالدار زلفیں، گنگریالے نہیں تھے مصطفیٰ کے بال. جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا حضور کے بال گنگریالے تھے، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں وہ گنگریالے بھی نہیں تھے، وہ سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ بال کھاتے ہوئے سیدھے تھے، وہ بال کھاتے ہوئے گنگریالے تھے، ہلکے ہلکے پیچ دار تھے. جو کھولے پیچ زلف دا ایتھے راہی جاندا راہ بھل جاوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو پردہ ہٹاوے. فرمایا ان کے بال مبارک زلفیں عنبرین جو تھی وہ بالدار تھی. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُتَحَّمِ، حضور کا جسم اطہر موٹاپے کا شکار نہیں تھا، حضور زیادہ گوشت والے نہیں تھے، ولا بالمقلسم، اور بڑے پتلے بھی نہیں تھے، دبلے بھی نہیں تھے اور پتلے بھی نہیں تھے، لیکن وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، آپ کے چہرے کی گلائیوں میں رب نے بڑا حسن رکھا ہوا تھا، چہرے میں قدرے گلائی تھی اور انتہا کی حسین تھی. آگے فرماتے ہیں پھر یہ سنو، قد انور سن لیا، زلف عنبری سن لی، اور جسم کی صحت اقدس کو سن لیا، چہرے کی گلائی کو سن لیا. سنو حضور کا رنگ کیسا تھا. فرماتے ہیں اب یادو مشرابن، اب یادو مشرابن، فرماتے ہیں سفید تو تھا لیکن ایسا سفید نہیں کہ جیسا چونے جیسا سفید ہوتا ہے جس میں کوئی رانائیت نہیں ہوتی، صرف سفیدی ہے اور کشش ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ اب یادو مشرابن، وہ ایسی سفیدی تھی جس میں اللہ نے سرخی کے داغے رکھے ہوئے تھے. وہ کہتے نہیں لالیاں پخ دی ہیں، تو سرخی مائل سفید میرے مصطفیٰ کا رنگ تھا. آگے فرماتے ہیں آنکھیں پتہ کیسی تھی؟ اد اجل عینین، سرمگی سیاہ کالی آنکھیں حضور کی. آگے فرماتے ہیں اہدب الاشفار، گنی پلکیں، لمبی گنی پلکیں. فرماتے ہیں جلیل المشاشی والقادادی، کندھوں کے درمیان اور جوڑوں کی جگہ انتہائی مضبوط. فرماتے ہیں اجردو ذو مسرباتن، سارا بدن بالوں سے خالی لیکن سینے پر یوں ناف تک بالوں کی ایک باریک لمبی سی لکیر. یہ حال ذرا ذہن میں لائیے حضور کو کس طرح بیان کیا مولا مرتضیٰ نے. سارا جسم بالوں سے خالی ہے لیکن بدن اطہر پر سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی سی لکیر جو مصطفیٰ کے حسن میں مزید اضافہ فرماتی جا رہی ہے. فرمایا شسن الکفین والقدمین، حضور کے ہاتھ اور حضور کے قدمین، پاؤں جو ہیں، آپ کے قدمین، آپ کے کفین، ہاتھ اور پاؤں، وہ بالکل کمزور نہیں تھے بلکہ اللہ نے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے. فرماتے ہیں اذا مشا، جب یہ پیکر حسن و جمال اٹھ کر چلنے لگتا تھا نا، اذا مشا، جب میرے حضور چلنا شروع کرتے تھے، کأنما ینحت فی سبب، حضور اتنی شان سے چلتے تھے دیکھنے والے کو لگتا تھا کوئی بلندی سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بلندی سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، اور مزاج اتنا حسین تھا کہ جب کسی کی طرف نظر رحمت فرماتے تو پھر پوری توجہ اس کی طرف فرماتے، اس کی جولیوں کو رحمتوں سے مالا مال فرما دیتے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، حضور توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے، نظر شفقت کرتے تو پوری شفقت کرتے. فرمایا بین کاتفیہ خاتم النبوہ، کندھوں کے درمیان اللہ نے ختم نبوت کو پیوست فرمایا ہوا تھا. وکانا وہوا خاتم النبیین، یہ نشانی تھی نبیوں کا آخری بن کر مصطفیٰ تشریف لائے. وہوا خاتم النبیین. اور آگے یہاں بات ختم نہیں کی، روایت بڑی شاندار ہے، اب آنے لگا اصل مزہ. فرماتے ہیں یہ تو تھا جسم ظاہری، یہ تو تھا جسم ظاہری، لیکن اگلی صفت سنو مصطفیٰ کی. فرمایا اجود الناس صدرن، زمانے میں سب سے زیادہ کشادہ سینہ، سب سے زیادہ سخی دل اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہوا تھا. بے سہاروں کا حضور سے بڑا سہارا کوئی نہیں تھا، غم خاروں کا حضور سے بڑا غم خار کوئی نہیں تھا. میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ سخی تھے، عطا کرنے والوں میں حضور کی عطا کی مثل ہی کوئی نہیں. اور آگے فرمایا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً،
اللہ اکبر. صدر سینہ جو تھا وہ اجود الناس، زمانے میں سب سے سخی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نے کبھی جھوٹ، فریب اور دھوکے کا سہارا نہیں تھا لیا. اصدق الناس لہجہ، لہجے میں سب سے سچا میرے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا. اتنا سچا کہ مشرکین سے کھڑے ہو کر حضور نے اعلان نبوت کے وقت یہ کہا تھا، اوے 40 سال تواڈے وچ کڈے نے، کدی منو محمد نو جھوٹ مار دے بھی ویکھیا جے؟ کہا نہیں. کہا اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے مان جاؤ گے؟ کہا محمد نہ بھی دکھا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، محمد سچ بول رہا ہے. یہ صداقت تھی حضور کی. فرمایا اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقا. طبیعت کے اتنے نرم کہ یہ اتنی نرمی اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی ہوئی تھی. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے حضور کی، ایک دن کا ایک لمحہ ایسا نہیں حضور نے میری کسی غلطی پر مجھے جھڑکا ہی ہو. اتنے طبیعت کے نرم. اور فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا، بڑی بڑی عشرتیں تھیں. عشیر بڑے بڑے تھے، یعنی بڑے بڑے خاندان تھے، بڑے بڑے ان خاندانوں کے پروٹوکول تھے، بڑا بڑا مال تھا. لیکن جو خاندان مصطفیٰ کی ولادت کے لیے چنا گیا تھا، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرًا، اللہ نے زمانے میں سب سے عزت دار گھرانہ محمد کا گھرانہ بنایا ہوا تھا. اب سنیے آخری باتیں. فرمایا من راہ بدیہتن ہابا، جس نے اچانک نظر مصطفیٰ پر ڈال لی، یوں نظر گھومتے گھومتے اچانک میرے حضور پر پڑ گئی. من راہ بدیہتن ہابا، اللہ نے اس کے دل میں مصطفیٰ کی ہیبت کو طاری فرما دیا. اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت آ گئی کہ حضور کا غلبہ چھا گیا. لیکن فرماتے ہیں من راہ بدیہتن ہابا ومن خالتہ معرفتن، جسے حضور کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا، جسے حضور کی پہچان نصیب ہو گئی، جسے حضور کے ساتھ سفر کرنا نصیب ہو گیا، چلنا نصیب ہو گیا، کھانا پینا نصیب ہو گیا، حضور کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہو گیا. ومن خالتہ معرفہ، جسے حضور نے قربت عطا فرما دی. فرمایا احبہ، اللہ نے اس بندے کو مصطفیٰ کی اداؤں کا گرویدہ بنا دیا. احبہ، وہ حضور سے محبت کرنے والا ہو گیا. یقول نائتہ، اور زبان بے حال یہ کہنے لگی، تعریف کرنے والا حضور کی تعریف میں کہنے لگا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، خدا کی قسم وہ حسین دیکھا ہے، نہ آنکھوں نے پہلے کوئی ایسا حسین دیکھا ہے، نہ بعد میں کوئی ایسا دیکھنے کو ملنے والا ہے. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. حسان نے کہا تھا حضور آپ سے حسین تو میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور دیکھوں بھی کیسے، کسی ماں نے اتنا حسین تو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی نہیں کی، آپ سے پوچھ کر کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا فرمایا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے ماؤں کے رحموں میں، بطنوں میں، پیٹوں میں تمہیں جیسی چاہی، کیف یشاء، جیسی چاہی شکلیں عطا فرمائی. حسان مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں حضور وہ غلام ہیں جو کیف یشاء، جیسا مالک نے چاہا، یہ آقا ہیں کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا حسن عطا فرمایا ہے. تو یہ حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے. یہ پورا باب اس طرح کی 125 احادیث سے بھرا ہوا ہے. 125 احادیث. یہ حدیث ادھر سنانے کا مقصد صرف ہے اگر کسی کے دل میں یہ چاہت ہو کہ وہ روحانی آنکھ سے یہ دیکھ سکے کہ میرے مصطفیٰ کیسے دکھتے تھے، حضور کی چال ڈال کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، سونا جاگنا کیسا تھا، پہناوا کیسا تھا. یہ باب پڑھیے ترمذی شریف کا آخری باب، بابو ما جاؤ فی خلق رسول اللہ. حضور کا حلیہ کسی نے پڑھنا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ باب ضرور پڑھے. اللہ رب العزت حضور کا حلیہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. اور اگر کسی نے ظاہری آنکھ سے چاہے خواب میں یا ظاہر میں مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو وہ فارمولہ بھی دیتا جاؤں
ایک بزرگ تھے حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، انہوں نے کہا حضور اے دسو آقا دا دیدار کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ حضور کیڑا امتی ہے جنہوں تڑپ نہیں، کیڑا امتی ہے جنہوں طلب نہیں کہ حضور دی زیارت ہوئے؟ سارے یہ چاہتے ہیں حضور دی زیارت ہوئے۔ فرمایا بیلیا انج کر رات ساڈے کو رک جا۔ وہ بیلی رات روک گیا، آپ نے ایک حجرہ انہوں عطا فرمایا، فرمایا بس ہے تینوں لنگر دین لگے ہیں تے اساں دروازہ باہروں بند کر دینا تے دروازہ ہن سویرے کھلنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بھوک بھی واوا لگی ہے، سفر تو آیا ہاں۔ آپ نے جڑا لنگر انہوں دتا نا جی، اس لنگر اندر نا نمک تھوڑا ود پا چھڑیا۔ ہن نمک لاندا ہے پیاس، نمک کی لاندا ہے پیاس، نمک پاتا بوتا، لنگر دیتا، دروازہ بند، انہیں لنگر کھادا، نمک زیادہ سی، پیاس لگی، ویکھیا تے پانی تے دتا ہی کون نہیں پیراں نے، سرکاراں تے پانی دتا ہی کون نہیں۔ انہیں دو چار واری دروازہ کھڑکایا پر جناب کوئی فریاد رسی نہ ہوئی، اخیر وہ سو گیا۔ صبح اٹھیا، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں ملے تے پوچھیا ہاں بھائی بیلیا کیسے رہی رات؟ عرض کیتی مرشدو ایک تے نمک چوکھا، پیاس لگی ہی، تو پانی نہیں ملیا، میں تے خواب چ بھی پانی دیاں نہراں ویندا رہیا واں۔ فرمایا بس بیلی تینوں یہی سمجھانا چاہنا وا جے طلب ایسی ہوئے تے خواب چ پانی نظر آ سکتا ہے، جے طلب مصطفیٰ نہ لائی ہوئے تے خواب چ مصطفیٰ دا دیدار بھی عطا ہو سکتا ہے۔ طلب پیدا کی جائے، حضور کے حسن و جمال کا قصیدہ پڑھا جائے تو یہ سب سے زیادہ حضور کے حسن و جمال کا قصیدہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ پھر بندہ طلب کرتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے، بندے میں شوق پیدا ہوتا ہے، یار یہ جو میں نے صفوں میں پڑھا ہے، جو سطروں میں پڑھا ہے، کاش یہ مکھ چند بدر شاشانی مجھے کبھی آنکھوں سے دیدار ہو جائے۔ حضرت امام ابو بصیری شرف الدین محمد بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنو، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور حضور کو پڑھ کے سنایا، اور قصیدے میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاقن نبیین فی خلق و فی خلق لم یدانہ فی علم ولا کارمی۔ اوے حضور کے حسن خلق ظاہر اور حسن خلق باطن کو اللہ نے کسی نبی کو بھی اس مقام تک نہیں پہنچنے دیا جیسا مصطفیٰ کو بنایا ہوا ہے۔ لم یدانہ فی علم ولا کارمی، حضور کے نہ علم تک کوئی پہنچ سکا ہے، حضور کے نہ کرم تک کوئی پہنچ سکا ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُورِبْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّ۔ اوے جتنا چاہو زبانیں کھول کے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرو، کیونکہ کسی منہ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ مصطفیٰ کے حسن کو مکمل بیان کر سکے۔ وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس رشفم من البحری او غرفم من الدیم، سارے حضور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، شاید کہ بارش کا یا سمندر کے پانی کا کوئی ایک قطرہ ہی کسی کو نصیب ہو جائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے مصطفیٰ کریم کے مالک، اے رب مصطفیٰ، تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے، بواسطہ مصطفیٰ دنیا کی بھی بخششیں فرما، آخرت میں بھی مغفرت عطا فرما۔ تو یہ تھا حضور کے حسن کے حوالے سے تھوڑی سی بات۔ اگر اسے طویل کروں تو یہ طویل ہوتی جائے گی۔ کبھی پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں آئیں گے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ میرے امام نے یہ لکھا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القرد، وقنا عذاب المرد، وقنا عذاب الحشر، وقنا فتنۃ الدجال، وقنا حساب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اللہم نحن نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموتنا وراحة عند الموتنا ومغفرة ورحمة بعد الموت اللہم نحن نسألک مغفرة لكل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولازواجنا ولاخواتنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والی کل مؤمنین والمؤمنات الی یوم القیامت بغیر الحساب۔ اللہ رب العزت تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں یہ جو حسن مصطفیٰ کے کچھ قصیدے پڑھے الہی بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی لغزش خطا سرزد ہوئی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ الہی ان قصیدوں کا صدقہ، الہی حسن مصطفیٰ کی برکت کا صدقہ، الہی ہم سب کو حسن ظن نصیب فرما، ہم سب کو حسن گمان نصیب فرما، الہی ہم سب کو حسن زبان نصیب فرما، الہی ہم سب کو حسن کلام نصیب فرما، الہی ہم سب کو حسن اخلاق نصیب فرما، الہی ہم سب کو ہمارے جمیع معاملات میں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما۔ الہی یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں صدقہ سونے لجپال نبی کا، جو کوئی نیک جائز تمنائیں آرزوئیں جستجوئیں خواہشیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، الہی تمام نیک جائز تمناؤں آرزوؤں جستجوؤں کو پورا فرما۔ الہی جو کوئی پریشانی دکھ تکلیف آفت بلا وبا مصیبت تنگ دستی بیماری کچھ بھی پریشانی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، سونے کریم کا صدقہ الہی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام بے سکونیوں اور بے چینیوں سے راحت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔